الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. یہی ہوا انجام کار کہ مظلوموں کے سامنے ظالم کو اللہ نے نیست و نابود کر دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. تم منظر دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو کس طرح دریا میں ڈبو دیا، غرق کر دیا. یہ تو ہو گیا، اور یہ دنیا اور یہ مکانات، یہ تعمیرات، یہ سلطنت، یہ خزانے، یہ سب کچھ اختیار، اقتدار، سب کچھ اوروں کو مل گئے. جن کے پاس تھے وہ ختم. تو فرمایا کہ جب یہ مناظر سامنے آئے اور جب یہ ان کی حالت ہو گئی، فما بکت علیہم السماء والارض، تو فرعونیوں کے لیے نہ تو آسمان نے غم کا اظہار کیا اور نہ زمین نے. نہ آسمان نے کوئی آنسو بہایا، نہ زمین نے، اور نہ اہل آسمان اور اہل زمین نے. وما كانوا منظرین. اور یہ بھی اہل عالم نے دیکھ لیا کہ جب وہ فرصت آ گئی، وہ موقع جب آیا جس کے وہ منتظر تھے، وما كانوا منظرین، پھر ان کو مہلت نہیں مل گئی مزید کہ چلو ایک ڈبکی دے دی اور کہا بس جاؤ، ایک موقع آپ کو اور دیتے ہیں. نہیں، وما كانوا منظرین، پھر دوبارہ کوئی فرصت اور موقع بھی نہیں دیا گیا. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اور یہیں سے پھر یہ بات شروع ہو گئی کہ بنی اسرائیل کی ذلت کے دن ختم ہو گئے اور عزت کے دن آنا شروع ہو گئے. نجینا، میں نے نجات دی بنی اسرائیل، آزاد کر دیا. گرفتار تھے پہلے. من العذاب المہین، رسوا کرنے والی عذاب سے میں نے ان کو آزاد کر. یہ کون سی عزت کی بات تھی کہ ان کی لڑکیاں، نوجوان اور نوخیز، بنی اسرائیلیوں کی باندیاں، وہ فرائنہ کی باندیاں ہوا کرتی تھی، فرعونیوں کی باندیاں ہوا کرتی تھی. ان کی لڑکیاں، بنی اسرائیل کی نوخیز اور نوجوان خواتین، ان کے گھروں کے کام کاج کیا کرتی تھی. ان کے غلام اور نوکروں کی جگہ وہ کام کرتی تھی. اور ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے ماؤں کی گود سے ان کے اولاد نرینہ کو اٹھا کر ذبح کیا جاتا تھا. ان کے گردن کاٹے جاتے تھے. یہ کوئی عزت کی بات ہے؟ فرمایا اس ذلیل اور رسوا کرنے والی عذاب سے میں نے بنی اسرائیل کو نجات دی. فرعون سے میں نے ان کو نجات دی. انہو کان عالیا، وہ زمین پر اپنے آپ کو بہت بڑا درجہ دے چکا تھا.
بہت بڑا مقام دے چکا تھا، اللہ کی نعمتوں کے بل بوتے پر وہ اس نہج اور اسٹیج تک پہنچ چکا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اب تو صرف خدائی رہ گئی ہے، اور وہ بھی نعوذ باللہ میں ہوں۔ من المسرفین، یعنی اللہ کی نافرمانوں میں سے اس نے بہت بڑا درجہ پایا تھا۔ اللہ نے جو طاقتیں دی تھی، جو سیاست دی تھی، جو وسائل اللہ رب العزت نے ان کے اختیار میں دیے تھے، ان سب کو استعمال کر کے اس نے اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر ایک عجیب چیز بنا لیا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بنی اسرائیل کو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی پسند کی بنیاد پر، اپنی علم اور اپنے معلومات کی بنیاد پر میں نے ان کو انتخاب کیا، انہیں چنا، اور بہترین مقام اور بہترین مکان دے دی ان کو اپنے زمانے کے مطابق۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاغٌ مُّبِينٌ، اور ان بنی اسرائیلیوں کو ہم نے ایسی نشانیاں بھی دے دی کہ ان میں ان کے لیے بھی بہت بڑی آزمائشیں تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو معجزہ ساتھ لے کے مبعوث ہوئے تھے، یا اس کے بعد اس دورانیے میں فرعونیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو حالات و واقعات لے دی، یہ سب آزمائش تھے بنی اسرائیل کے لیے بھی، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں تو پھر اللہ بھی ہمارا ساتھ ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اپنے رسول کو نہیں چھوڑتا، اکیلے نہیں چھوڑتا، اس کے لیے میدان خالی نہیں کرتا، اللہ اس کا ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور رسولوں کے بعد، اب ختم نبوت کے بعد، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے اس میدان کے لوگوں کے لیے بھی یہی قانون ہے، اللہ ان کا ساتھ ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاغٌ مُّبِينٌ، جو نشانیاں ہم نے ان لوگوں کو دی تھی ان میں بھی بہت بڑی بڑی امتحانات تھے کہ یہ مانیں گے نہیں مانیں گے۔ اب انہوں نے بھی کیا نہیں کیا، یہ باتیں بھی کافی ہوتی رہی اور ہوتی رہی۔ اور یہاں رخ مشرکین مکہ کی طرف سے ہے، مشرکین مکہ کی طرف ہے کہ اپنی خیر مانو۔ آپ لوگ اپنے آپ کو کچھ 30 مارخان سمجھتے ہو، یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رفاقت کامیابی کی ضمانت ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنا تباہی کی نشانی ہے اور تباہی کا رستہ ہے، پھر تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں۔ ہوا بھی یہی اور ہوگا بھی یہی، اس لیے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی اتباع کی جائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ختم نبوت کے شرط پر تمام نبیوں پر ایمان ہے، اور تمام نبیوں پر ایمان کا ثواب بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عنایت فرماتا ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔